علیکم، ویلکم ٹو ایڈیو سیریز۔ میرا نام ہے جعفر حسین۔ آج کی ایپیسوڈ میں جو ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایک کمپلیکس ٹاسک کیسے اچیو کر سکتا ہے۔ کمپلیکس ٹاسک اچیو کرنے کے لیے آپ کو 5 اسینشیل چیزوں کی بیئر منیمم ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میں نے اس پہ کافی انالیسس کر کے ان 5 چیزوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے جو کہ مین ایسینشیل ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی ٹاسک میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے، چاہے آپ چاند پہ جانا چاہ رہے ہیں، ایسٹروناٹ بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک چکن کی دیگ بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ٹاسکس ہیں، اور ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہونے کے لیے 5 اسینشیل چیزوں کی ضرورت ہے۔ جو چکن یا بریانی کی دیگ بنانے والا ہے اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ ایسٹروناٹ بن کے چاند پہ جائے، اور جو ایسٹروناٹ ہے چاند پہ جانے والا اس میں وہ شاید صلاحیت نہ ہو کہ وہ ایک چکن بریانی کی دیگ بنا سکے۔ تب آپ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے؟ اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 5 اسینشیل چیزوں کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں نالج، جسے اردو میں کہتے ہیں علم، ایکسپیرینس، جسے اردو میں کہتے ہیں تجربہ، انوائرمنٹل سپورٹ، جسے اردو میں کہتے ہیں ماحولیاتی معاونت، موٹیویشن، جسے اردو میں کہتے ہیں حوصلہ افزائی، اور ایکیومن، جسے اردو میں کہتے ہیں ذہانت۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہوا نالج۔ نالج پہ ایکچولی میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت آبویس سی چیز ہے۔ کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، کوئی کمپلیکس ٹاسک اچیو کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا فریم ورک جو ہے دنیا کے تمام ممالک میں کافی حد تک موجود ہے۔ نالج جو ہے آن لائن آلموسٹ فریلی اویلیبل ہے۔ کسی بھی شعبے میں اگر آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی اس میں نالج حاصل کر سکتے ہیں فار لٹل اور نو کاسٹ تھرو دی انٹرنیٹ۔ تو نالج ایک بہت آبویس سی چیز ہے جس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے ایکسپیرینس، وہ زیادہ اہم چیز ہے نالج سے، لیکن اس کا ریلیشن شپ بھی بنتا ہے نالج سے، یعنی ایکسپیرینس سے نالج مل سکتی ہے آپ کو، لیکن نالج سے ایکسپیرینس نہیں مل سکتا آپ کو۔ تو اگر آپ کوئی کمپلیکس ٹاسک اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں نالج اور ایکسپیرینس دونوں کا ایٹ دا ویری منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ کتنی نالج اور کتنی ایکسپیرینس، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے سوچنے کی۔ نالج کے لیے تو ایک بہت ہی اسٹرکچرل سسٹم موجود ہے اس دنیا میں، کہ ہائی اسکول ایجوکیشن، میٹرک ایجوکیشن ہو گئی، کالج ایجوکیشن ہو گئی، یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن، تو یہ سارا نظام آلریڈی بنایا ہے، لیکن ایکسپیرینس کے لحاظ سے ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا۔ یہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی۔ تو میرے اس ٹاپک کے لحاظ سے نالج اینڈ ایکسپیرینس دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن دے آر اونلی 2 آؤٹ آف دا 5 کی ایلیمنٹس فار اے پرسن ٹو بی سکسیزفل ان اینی ٹاسک۔ تو پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ میرے حساب سے بہت انڈر ریٹڈ پوائنٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب کبھی پاکستان میں کوئی نیا منصوبہ یا پروجیکٹ بنایا جاتا ہے جس میں کمپلیکس ٹیکنیکل ٹاسکس یا کمپلیکس ٹاسکس انوالوڈ ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس نالج کتنی ہے اس کی، اور تجربہ کتنا ہے، لیکن یہ اس پوائنٹ نمبر 3 پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ اور وہ پوائنٹ نمبر 3 ہے انوائرمنٹل سپورٹ، جس کو اردو میں کہتے ہیں ماحولیاتی معاونت۔ انوائرمنٹل سپورٹ مثال کے طور پہ وہ چیز ہو گئی جیسے کہ اگر کوئی بہت ہی ہائیلی نالجبل ایکسپیرینس پائلٹ ہے، لیکن اس کے پاس جو جہاز ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے، ڈس فنکشنل ہے، اس میں ڈیفیکٹس ہیں، تو وہ کس حد تک اپنا فنکشن پورا کر سکے گا؟ تو یہ بھی ایک ویسے تو کافی آبویس سی بات ہے، لیکن میرے حساب سے جہاں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو کمپلیکس ٹاسکس میں پیچھے ہیں، وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ کی ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹری ہو گئی، یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی، یا ویری ہائی لیول کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو گئیں، ان میں زیادہ تر جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ پوائنٹ نمبر 3 کا ہی ہے، انوائرمنٹل سپورٹ۔ اس کو اس حد تک اہمیت نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے۔ تو
میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمپلیکس پروجیکٹس کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں، یعنی اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی منصوبہ بندی اور پلاننگ میں، تو انوائرمنٹل سپورٹ ایک بہت ہی زیادہ اہم فیکٹر ہے جس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پہ۔ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے موٹیویشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں حوصلہ افزائی۔ کسی بھی انسان کو کسی ٹاسک میں موٹیویٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ سمپل ہو یا کمپلیکس ہو، اس کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک انسان ہے جس کی مین موٹیویشن پیسہ ہے اور اس کو آپ بہت سارا پیسہ پکڑا دیں تو کوئی بھی ٹاسک آپ اس سے ریکویسٹ کریں کرنے کو، اس کو اتنی موٹیویشن نہیں ہوگی اگر پیسہ اس کے لیے موٹیویشن ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس انسینٹیو ہونا چاہیے جو کہ اس انسان کے لیے اپلائی کرے، یعنی کہ واٹ از اٹ دیٹ موٹیویٹس دیٹ انڈیویجول پرسن ٹو پرسیو سرٹن ایکٹیویٹیز اینڈ اچیو اے سرٹن ٹاسک۔ تو یہ بھی جو ہے ٹوٹل 5 ایلیمنٹس میں ایک کی پلر بنتا ہے جو ضروری ہوتی ہے، اور اس پلر کو ایک منیمم لیول سے اوپر ہونا ہوتا ہے اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ اس کا نظام دیکھیں تو یہ نظام چلتا ہے پیسوں سے۔ منی از دا مین موٹیویٹر فار پیپل ٹو ڈو سرٹن تھنگس۔ اگر لوگوں کے پاس پیسہ اور ریسورسز آ جائیں تو ان کو کسی بھی قسم کی ٹاسک میں موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کوئی سیلف موٹیویٹڈ ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو مین دنیا میں موٹیویشن ہے وہ ریسورسز، ویلیو اور پیسے کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چوتھا پلر ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے انسان کو مینیج کرنے کے لیے، یا خود آپ اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے کہ کیا چیز کی ضرورت ہے آپ کو ایک ٹاسک میں موٹیویٹ ہونے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پہ۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ذہانت۔ یہ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکیومین یا انٹیلیجنس یا آئی کیو۔ یہ بھی 5واں کی پلر ہے جس کے بغیر اگر آپ کسی بھی کمپلیکس ٹاسک کی فاؤنڈیشن کریٹ کریں باقی 4 پلرز پہ تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انسان ہے جس میں ایکیومین کم ہو ایک پرٹیکولر ٹاسک کا، لیٹس سے فار انسٹنس میتھمیٹکس، اس میں اگر اس کو آپ نالج بھی دے دیں، ایکسپیرینس بھی دے دیں، انوائرمنٹل سپورٹ بھی دے دیں اور موٹیویشن بھی دے دیں، اگر اس میں اس کی ذہانت نہیں ہے تو وہ شاید اس میں موسٹ لائکلی کامیاب نہ ہو پائے گا۔ تو یہ اسینشیل 5 چیزیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان ایگزامپلز تاکہ ان ساری چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھا جائے۔ تو دوستوں بیسکلی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں بٹوین دا ڈفرینسز، جو کہ جیسے میں اس سیریز میں فوکس کر رہا ہوں فرسٹ اینڈ تھرڈ ورلڈ پہ، کون سی ایسی ٹاسکس ہیں جو فرسٹ ورلڈ میں کی جاتی ہیں جو تھرڈ ورلڈ میں نہیں کی جاتی، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیکس ٹیکنیکل ٹاسکس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو انجینئرنگ، سائنس یا فائنانس یا سروسز، وہ زیادہ حد تک فرسٹ ورلڈ میں ہوتی ہیں، اور جو تھرڈ ورلڈ میں ٹاسکس ہوتی ہیں وہ اسمالر اسکیل کی سمپلر ٹاسکس ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اس طرح کی کمپلیکس ٹاسکس نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ان 5 کی پلرز کو صحیح قسم کی اہمیت نہیں دی جاتی، اور جب ایسٹیمیشن اور انالیسس کیا جاتا ہے ان 5 پلرز کو صحیح ان کی جو بیئر منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور پھر پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب منصوبہ بندی ہوتی ہے پھر پروجیکٹس کامیاب نہیں ہو پاتے، تو پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے اور تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو میرا یہ پریزنٹیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ایک پیغام دوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایک انڈیویجول انسان کو کسی کمپلیکس ٹاسک میں سکسیزفل ہونے کے لیے، یا اگر وہ سمپل ٹاسک بھی ہو، ان 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان 5 چیزوں کی ایک سطح پر، ایک لیول پر آ کے اور اس سے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کمپلیکس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو چاہے پاکستان میں لو لیول کا کام ہو رہا ہو جیسے کنسٹرکشن آف اے 5 اسٹوری بلڈنگ ورسز کنسٹرکشن آف اے لارج پیسنجر ایئر کرافٹ لائک دا ایئر بس A380، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کام ایک ایڈوانس کنٹری میں ہوتا ہے اور دوسرا کام ایڈوانس کنٹری ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بیسکلی یہ ہے کہ جب
جو لوگ ہیں اس ایڈوانس کنٹری میں ان کو ان 5 ایلیمنٹس کا انالیسس کیا جاتا ہے اور ان 5 ایلیمنٹس کی سہولتیں دی جاتی ہیں ان کو بیانڈ اے سرٹن لیول، تاکہ وہ اس کمپلیکس ٹاسک کو اچیو کر سکیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاک پسند آئی اور یہ کانسیپٹ آپ کو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میں دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں کہ 5 بیسک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو ایک ٹاسک میں سکسیزفل ہونے کے لیے، وہ ہیں نالج یا علم، تجربہ یا ایکسپیرینس، انوائرمنٹل سپورٹ یا ماحولیاتی معاونت، موٹیویشن یا حوصلہ افزائی، ایکیومن یا ذہانت۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا۔ آپ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور پلیز کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔